اللہ تعالیٰ کا پیغام، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر اس کو سنیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں ایک فضیلت بھی بیان کر دوں، ہو سکتا ہے ہمارے دلوں کے اندر مزید شوق بڑھ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے اور میم علیحدہ ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ پورا قرآن پڑھے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو پورا قرآن پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا؟ لیکن فرمایا کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کے مقابلے میں ایک آیت سمجھ کر پڑھی جائے، اس کا ثواب پورا قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب۔ یہ قرآن کو سمجھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اول تو ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتا یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ مجھے پیغام مل کیا رہا ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میں یہاں پر درس دے رہا ہوں، آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک بندہ یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں 2 قسم کے گمان ہو سکتے ہیں۔ پہلا گمان تو یہ ہوگا یار دیکھو شرم ہی نہیں آتی، یار قرآن کا درس ہو رہا ہے چھوڑ کے چلا گیا، اٹھ کے چلا گیا۔ اس کو کہیں گے بدگمانی، سوء ظن۔ کیا کہیں گے؟ بدگمانی۔ اور دوسرا گمان کیا ہو سکتا ہے؟ یار ہو سکتا ہے اس بندے کو استنجا پانی کی حاجت ہوئی ہو، اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو۔ اب یہ اچھا گمان کہلائے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ کوئی بندہ اگر غلط نیت سے بھی اٹھ کے چلا گیا ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کریں؟ اچھا گمان رکھیں۔ یقین جانو یہ بدگمانی ہمارے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے کہ گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ بچے کی شادی کر دی، بہو گھر آ گئی، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جی ہے نئے شہیے، اس کی وجہ سے کام خراب ہوا، اے تے جدوں نہیں آئی ہے ساڑھا کار ہی تباہ ہو گیا ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گھر سے کوئی کاغذ کا پرزہ لپیٹا ہوا نکل آ جائے، بس قیامت آ گئی۔ وہ جی تویز جادوگرنی، اس سے نیچے کھڑے ہی نہیں ہوں گے، جادوگرنی۔ ابھی یہ اتوار والے دن مجھے ایک جگہ دوپہر میں بیان تھا، ہربنس پورے میں۔ یقین جانو میں مسجد میں بیٹھا سچی بات کر رہا ہوں، یار ایک بزرگ سفید داڑھی والے عمر رسیدہ آنسوؤں سے رونے لگ پڑے۔ کہنے لگا جی میرے گھر میں بہو بھی ہے بیٹا بھی ہے، مجھے بلاتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے لگا میں رو رہا ہوں، مجھے یہ تو بتلاؤ میرا قصور کیا ہے؟
مجھے کہنے لگا آپ صرف میرے ساتھ میرے گھر چلو تو میرے بہو اور بیٹے کو ذرا سمجھاؤ. میں خیر چلا گیا اس کے ساتھ. میں نے بابا جی سے پوچھا, میں نے کہا بابا جی آپ کا بھی تو کوئی نہ کوئی قصور ہوگا. مجھے کہنے لگا جی میری جو بہو ہے وہ جادوگرنی ہے. میں نے کہا یہی کام سارا خراب کر رہی ہے. حضرت صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اللہ اکبر, اللہ سب سے, یار اللہ تعالی ہمیں رزق دینا چاہے, کوئی ہمارا رزق بند کر دے, یہ ہماری سوچیں خراب ہو چکی ہیں. اگر یار کوئی تعویذ نکل ہی آیا ہے تو سارے تعویذ برے کام کے لیے ہوتے ہیں, کوئی اچھے کام کے لیے نہیں ہوتا. خیر و برکت کے لیے بھی تعویذ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی ہم نے بہو کے بارے میں سوچا یہ خیر و برکت کے لیے تعویذ کروا کے لائی ہے؟ توبہ 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 توبہ. میں نے اس کو سمجھایا. اچھا پھر اس کی بہو, اسی سکی بھانجی بھی, اور وہ بھی رونے لگ پڑی, اس کا بیٹا بھی رونے لگ پڑا. کہنے لگا جی ابا سانو بس یہ چیزاں سمجھتا ہے. یہ ایسی بدگمانیاں ذہن میں ڈال دیتا ہے. بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, بہن بھائی کی دشمن بنی ہوئی ہے. او جی تو تعویذ کرواتے تو فلانا کرواتا تو یہ کرتا تو وہ کرتا. اب دو بندے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, یار میرے بھلے کی بھی تو بات ہو سکتی ہے نا. نہیں, میں کہوں گا او خدا کی قسم اس قدر ہمارے ذہن گر گئے, اس قدر ہماری سوچیں پست ہو گئی کہ یار باپ بیٹی جا رہے ہیں اور دیکھنے والا کیا سوچ رہا ہے. اس قدر ہماری سوچیں خراب ہو چکی. آپ کو میں ایک حسن ظن کے بارے میں, حسن ظن کے بارے میں ہمارے اکابرین کا اچھا گمان والا پیمانہ کتنا وسیع تھا, کتنا وسیع تھا. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. مغلیہ خاندان کا کوئی بادشاہ تھا, اس نے ایک دریا کے اوپر پل بنوانا تھا. ٹھیکیدار آیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں. اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی اتنے پیسے. انہوں نے کہا یار یہ پیسے بھی لے جاؤ, پل بنا دو. ٹائم طے ہو گیا کہ اتنے حصے میں پل بنانا ہے. وہ ٹھیکیدار پیسے لے کے کھا گیا, پل بنایا ہی نہیں. جب ٹائم پورا ہو گیا اس کو یقین ہو گیا بادشاہ مجھے مروا دے گا, پل تو میں نے بنایا نہیں. بچنے کے لیے کوئی صورت نکالی جائے. اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ اپنے استاد کا بڑا ادب و احترام کرتا ہے, جس سے اس نے قرآن پڑھا ہوگا یا حدیث پڑھی ہوگی. وہ اس کے بادشاہ کے استاد کے پاس چلا گیا. بیٹا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں بڑا سخت پریشان ہوں. پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جی بادشاہ نے مجھے پل بنانے کا آرڈر دیا تو میں نے پل بنا دیا. رات کو چور آئے وہ پل ہی اٹھا کے لے گئے. چور آئے پل ہی اٹھا کے لے گئے. اب میں دوبارہ بنا نہیں سکتا, نہ میرے پاس پیسے ہیں, تو بادشاہ مجھے مروا دے گا. فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. چل پڑے. بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرا استاد آیا ہے, وہ جلدی سے باہر دربار کے دروازے تک آ گیا.
حضرت صاحب آپ نے مجھے بلانا تھا، آپ کیوں آ گئے، کیسے تشریف لائے؟ فرمایا یار اس کو تو نے پل بنانے کے لیے دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں دیا تھا۔ کہنے لگا اس بیچارے نے پل بنایا تو رات کو چور آئے پل اٹھا کے لے گئے، اب یہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے کیا دیا تو میں نے معاف کیا، جا یار تو جا، چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ اپنے استاد کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس نے گفتگو کے دوران پوچھا استاد جی اگر ناراض نہ ہو تو ایک مسئلہ پوچھوں؟ کہنے کا کیا؟ کہنے کہ بھلا چور پل اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ راوی دریا کا پل چور اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے کہ آپ اس دن سفارش کرنے آگے تھے۔ فرمانے لگے میں بھی سمجھتا ہوں پل چور اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، لیکن میں نے سوچا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے ساتھ چل کے آ گیا تھا۔ یار ان کا حسن زن کا ظرف کتنا وسیع تھا، اور آج ہم اتنا بدگمانی کے بعد اتر آئے ہیں۔ یقین جانو اس قدر ہمارا ذہن خراب ہو چکا ہوا ہے، اگر ہم نے کسی پر کوئی الزام لگا دیا، وہ قرآن پاک بھی سر پر اٹھا رہا ہے، پھر بھی ہم نے یقین کر رہے نہیں عظیم مننا ہی نہیں، تو ہے ہی غلط ہے، تو ہے ہی جادوگر ہے، تو ہے ہی فلاں ہے۔ آپ اپنی ایمانداری کے بارے میں سوچیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم کسی کے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھنا ہے، کتنے بدگمانیاں رکھتے ہیں، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، بدگمانی اچھا گمان تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم نے مثبت سوچ رکھنی نہیں، ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی آپس میں گفتگو کر رہا ہے اور میرے خلاف ہی کر رہا ہوگا، اگر کوئی ایسی بات ہوگا میرے خلاف ہی سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ چاہے ہمارے حق میں بات کر رہا ہو، لیکن ہم نے اچھا گمان نہیں رکھنا۔ خاندانوں کے اندر یقین جانو لڑائیاں، فساد۔ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، یہ نین سکھ سنا ہوگا، راوی دریا کے پرلی طرف ایک بھائی دیوار پھلانگ کے آیا، اپنے سکے بھائی اور بھاوج کو فائر مار کے ختم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ بدگمانیاں۔ اللہ بندے سوچ رہے تھے کہ یار یہ بندہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، لیکن ایسا پمپ کر دیا جاتا ہے، ایسی بدگمانیاں، ایسی لڑائیاں پر ڈال دیتے ہیں کہ بندہ غصے میں آ کر۔ ایک اور آپ کو میں بڑا المیہ کی بات بتلاؤں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنی دیر تک دونوں طرف سے بات نہ سنی جائے کسی فیصلے پر نہیں پہنچنا چاہیے۔ بظاہر مجھے لگ بھی رہا ہے یار یہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن اس کو صفائی کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ جتنی دیر تک دونوں طرف کی بات نہ سنے کبھی فیصلہ، اونچی بولو، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ گھر میں آئے، ماں نے کہہ دیا تیری بیوی نے انج کر دیتا ہی، بہن نے کہہ دیا تیری بیوی نے انج کر دیتا ہی، یا بیوی نے کہہ دیا تیری ماں نے میں نے کہتا ہے، جاتے ہی چل بیوی نو تین طلاقاں۔ ماں کے گلے پڑ گیا، ماں کو گالیاں، بہن کو گالیاں۔ یار کبھی ہم نے اس کو بھی بٹھا کے پوچھا کہ اماں ایسا ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس قدر ہمارے اندر بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں، یقین جانو آج یہ ٹینشنیں ہم نے خود خریدی ہوئی ہیں۔
جب میں بدگمانی رکھ رہا ہوں شاہ صاحب میرے بارے میں کوئی اچھی بات بھی کر رہے ہوں گے، میں نے کہا یار میرے خلاف بھی کر رہے ہیں، میرے کو تو ہو ہی نہیں سکتا میری اچھائی بارے. ہر وقت بندہ پریشان رہتا ہے، اپسٹ رہتا ہے. اور اگر اچھا گمان رکھوں، ذہن میرا صاف ہوگا، میرے خلاف بھی وہ بات کر رہا نہیں یار ابھی کو بہتری ہوئے گی، کو میرے پلے کی بات کر رہا ہوگا. آج یہ بدگمانیاں، یقین جانو میں بھی ابھی تک مجھے ایک گھر میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، بچے کی انہوں نے شادی کی ہے، بچے کے سکے ماموں کے گھر، لڑکی حافظہ، صرف ایک دن باورچی خانے میں کھانا پکا رہی ہے اور نل کا پانی ڈالنے کے بجائے بوتل کا پانی ڈال دیا. اے پڑے آیا پانی پایا، اے جادوگرنی، اس کو فارغ کرو. اب اس لڑکی نے شاہ صاحب یہاں تک کہا کہ اگر میں نے کوئی غلط پانی ڈالا ہے تو یہ کھانا مجھے پہلے کھلا دو تاکہ میرے اوپر اثر ہو جائے. اس نے وہ کھانا بھی کھا لیا اور پھر قسم بھی اٹھا لی، اس کے باوجود گھر تباہ ہو گیا. یار اس قدر بدگمانیاں، اس قدر بدگمانیاں. آؤ میں اب سٹیپ وائز بتلاؤں. سب سے پہلے اللہ تعالی کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ اور ہم یہ کفر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یار گھر میں کو فوتگی ہو جائے تو ہائے ربا تو ساڈا ککھ نہیں چھڑیا، ساڈے تے ظلم کر دیتا. یار رب کو ظالم کہنا، ایک مرتبہ ہمارے ایک اسلامی بھائی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ فریکچر ہو گئی. شیخ زید ہاسپٹل ہے وہاں پر وہ ایڈمٹ تھا، تو میں خبر لینے کے لیے گیا. حضرت صاحب یہ ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات، ایک ہوتا ہے آنکھوں دیکھی بات. میں خبر لے کے جب باہر نکلا تو باہر سین میں وہ اسٹیچر کے اوپر ایک ڈیڈ باڈی، نوجوان لڑکا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. یار اس کا باپ رب کو گالیاں نکال رہے ہیں. یار وہ رب تعالیٰ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کر رہا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے. یار یہ الفاظ ہم عام نہیں کہتے، رب تے ساڈے نال ناراض ہویا لگدا ہے. یہ ایک معمولی بات، رب کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے. یار کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہے؟ یقین جانو اگر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہم اس بات پر پہنچیں گے، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ زمین پھٹ جائے، ہم اس میں غرق ہو جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوگا. جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، جتنی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، برداشت کرتا جاتا ہے، معاف کرتا جاتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور میں بہت ساریاں تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. اور بات بھی حقیقت مبنی ہے. آپ بھی اس کو تسلیم کرو گے کہ رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دیں، ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. پھر ایسے رب کے بارے میں بدگمانی کرنا. یار
رب تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ آج ہم کوئی مشکل پڑ جائے دعائیں مانگیں، وہ ساڈی تو دعائی نہیں سنتی جا رہی، رب تے ساڈی سندا ہی نہیں، رب تے ساڈے نال ناراض ہویا لگدا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ حالہ ہونا تو یہ چاہیے، اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی مصیبت کے بجائے چھوٹی مصیبت دے دی۔ میں تو اس قابل نہیں تھا، ایک اللہ تعالیٰ نیک بندہ تھا نا، وہ کہیں جا رہا تھا تو کسی نے اس کے اوپر خاک ڈال دی، وہ سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہ سر اس قابل تھا اس پر پتھر برسائے جاتے، تو یہ خاک پر ہی میری خلاصی ہو گئی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنی نہیں چاہیے۔ اور اگر دعا مانگی ہے نہیں قبول ہو رہی، بدگمانی پھر بھی نہ کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نزدیک اچھی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اچھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے جو یہ مانگ رہا ہے اس کے لیے غلط ہے۔ یار میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی آسانی سے آپ سمجھ لو گے۔ ایک ہمارا چھوٹا بچہ ہے، وہ چاہتا ہے میں چھری پکڑ لوں، انگارہ پکڑ لوں، آپ اس کو پکڑنے دیتے ہو؟ بولو تو صحیح۔ وہ روتا بھی ہے، ضد بھی کرتا ہے، چیخے بھی مارتا ہے، لیکن آپ اس کو نہیں پکڑنے دیتے، اس کی خواہش پوری نہیں کرنے دیتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ چھری اس کو نقصان پہنچائے گی۔ اسی طرح ہم بھی ضد کرتے ہیں، کیونکہ بچے کی عقل ہمارے مقابلے میں صفر ہے، اور رب کے مقابلے میں ہماری عقل، تو ہم سوچتے ہیں یہ چاہے پیسہ میرے پاس آ جائے، یہ گاڑی میرے پاس آ جائے، ارے کیا پتا تیرے لیے یہ نقصان کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری مخلوق میں کچھ ایسے بندے ہیں جو بیمار ہیں میں ان کو تندرست کرتا ہی نہیں، بیمار ہی رکھتا ہوں۔ کچھ ایسے جو تندرستی رکھتا ہوں، بیمار نہیں کرتا۔ کچھ ایسے جو تنگ دست ہے میں تنگ دستی رکھتا ہوں، خوشحالی نہیں دیتا۔ بعض ایسے ہیں جو خوشحال ہے میں ان کو خوشحالی رکھتا ہوں، تنگ دستی نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے یہ تندرست ہو گیا، اس نے مخلوق خدا کو تنگ کرنا ہے، اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، یوں سمجھو گرمیوں کا موسم ہے، بچے جو ہیں وہ نہر میں چھلانگے مار رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس پر بڑا ترس آیا، یار سارے کھیل رہے ہیں یہ سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا یہ تو نابینا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دے تو یہ بھی بیچارہ ذرا کھیل کود کر لے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہمارے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں، نہیں نہیں یا اللہ دے دے اس کو آنکھیں، یا اللہ دے دے۔ رب تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی۔ اس کو آنکھیں ملی تو وہ کہتا ہے اوے سدھی ہو جاؤ میں آ رہا جی۔ اس نے چھلانگ ماری، اس کو پکڑ کے ڈبو رہا ہے، اس کو پکڑ کے ڈبو رہا ہے، اس کو پکڑ کے ڈبو رہا ہے۔ وہاں کوہرام مچ گیا، وہ بندے مارن لگے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ دعا یا اللہ ان پھر اتنے ہی لے آیا۔
پتہ ہے رب تعالیٰ کو اگر اس کو صحت مل گئی یہ کوئی کام ایسا کر بیٹھے گا جس سے اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی، اور پھر پتہ ہے کہ اس بندے نے بیماری کبھی دیکھی نہیں، یہ بیمار ہو گیا، صبر نہیں کر سکے گا، بے صبرا ہو کر کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکال بیٹھے گا اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ فرمایا اس کو میں تندرستی رکھتا ہوں، اور جو تنگ دست ہے مجھے پتہ ہے اس کے پاس 4 پیسے آگے اس نے بندے نو ٹکنے نہ اوے سدھا ہو جاؤ، پرواہی کوئی نہیں، 4 پیسے آ جانتے تکبر آ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ 2-4 بندے لا بھی دیاں گا کوئی گل نہیں، پیسہ بڑھاوے، اب وہ قتل کر دے گا کیا ہو جائے گا؟ آخرت برباد۔ فرمایا اس کو میں دیتا ہی نہیں، اور جس کو دولت دی ہوئی ہے پتہ ہے مجھے کہ اس نے غربت کبھی دیکھی نہیں، غربت دیکھ لی تو یہ ناشکری کرے گا، اس سے اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو فرمایا جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے مجھے پتہ ہے یہ دعا اس کے حق میں اچھی نہیں ہے، فرمایا اس دعا کے بدلے میں اس کو کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہوں، اور پھر فرمایا اگر ایسا بھی نہ ہو تو اس دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہوں، اور ایسا بھی نہ ہو تو میں اس کی دعا کو قیامت کے لیے محفوظ کر دیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے روز وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی رب تعالیٰ جب ان کا اجر عطا کرے گا تو وہ اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج سب کا اجر مجھے آج ہی ملتا چل۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی، اونچی بولو، بلکہ یہ سمجھو کہ جو کچھ بھی رب تعالیٰ ہمیں دے رہا ہماری بہتری کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے، اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں بھی کبھی بدگمانی نہ کرو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بدگمانی کرنا یہ حرام ہے، اور مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ہم مفت میں ہی گناہ کماتے رہتے ہیں، ایسے ہی بیٹھے سوچنے اے میرے خلاف ہے، اے میرے خلاف ہے، اے میرے خلاف ہے۔ خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض ایسے گمان ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہ بندے کے لیے دنیا میں بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بھی پریشانی کا باعث بنے گا، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے، زہر کھا کے بندے کو چین آ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ نیکی نور ہے، نیکی اندر جائے گی تو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔